کومل چائے کا گھونٹ بھرتی اور اخبار کے صفحات پلٹتی۔ اس کی نگاہ اخبار پر جمی ہوئی تھی۔ اسے ایک نئی نوکری کی تلاش تھی۔ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا جان نے اسے پریشان بیٹھا دیکھا تو کہنے لگے، مل جائے گی بیٹا نوکری، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ جملہ گزشتہ کئی ماہ سے وہ سنتی آ رہی تھی۔ اس کے والد اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بیٹا اللہ پر توکل رکھو۔ یہ سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کس توکل کی بات کر رہے ہو آپ ابا؟ در در کی کھاد چھانی ہے میں نے، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اور اگر کوئی انٹرویو کے لیے بلا بھی لے تو انہی لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کے پاس پہلے سے کوئی تجربہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تجربہ آخر کہاں سے آئے گا؟ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اگر آپ میری بات انکل محض سے کرتے تو فوراً مان جاتے، آخر آپ انہیں کیوں نہیں کہتے؟ یہ سن کر منصف صاحب کی گردن جھک گئی اور بولے، بیٹا توکل رکھو، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ منصف صاحب کی بیگم اپنی بیٹی کی طرف داری کرنے لگی، منصف صاحب میری زندگی تو اسی دن اندھیر ہو گئی تھی جس دن آپ کے ساتھ بیاہ کر آئی تھی۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں توکل کا جھنڈ دکھا کر ہمیں خوشیوں سے محروم رکھا ہے۔ کسی سے سفارش کی بات کر لیں، آپ کے تو بہت تعلقات ہیں۔ منصف صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ شاید یہ توکل ہی تھا جو خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو پھر قدرت جواب دیتی ہے۔ رات کے تیسرے پہر جب کومل اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی ہچکیوں کے ساتھ مسلسل رو رہا ہے۔ وہ اٹھی، کیا دیکھتی ہے؟ ابا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر مانگ رہے ہیں۔ افسوس اور بیچارگی کی نگاہ والد پر ڈالی اور کہنے لگی، ابا اس سفارش اور پیسوں سے چلنے والی دنیا دعاؤں سے کہاں چلتی ہے؟ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے اپنے الفاظ واپس بھی لینے پڑ سکتے ہیں۔ صبح کی سنہری کرنیں ہر سو پھیل چکی تھی۔ وہ آج بھی اخبار میں نوکری تلاش کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا، مس کومل آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، آپ کل سے ہماری کمپنی کو جوائن کر سکتی ہیں۔ وہ اب تک سکتے میں تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ضمیر کا انتقال ہو گیا ہو۔ جب اس نے اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا تھا، جیسے ہی ابا گھر آئے، کومل نے فوراً معافی مانگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔